میں ہوں آپ کی میزبان اسماء اسلم۔ آج بھی ہمارے پروگرام میں جو شخصیت موجود ہیں آپ ان کو سنتے ہیں، ان کی گائیکی سے، ان کی قوالیوں سے محظوظ ہوتے ہیں اور کیا ہی خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف علی سنتو صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جی ایک جو وبا پھیلی ہوئی ہے جو مشکل میں ہے، نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس مشکل کا سامنا کر رہی ہے۔ جو ہم بھیڑ میں کھو گئے تھے، دنیا کے کاموں میں لگ گئے تھے، ہمارے پاس وقت نہیں تھا نہ اپنے لیے، نہ گھر والوں کے لیے، نہ کسی اور چیز کے لیے۔ بیسیکل یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ایک، میں سمجھتا ہوں اللہ معاف کرے، ہم اس کسی بھی امتحان کے قابل نہیں ہیں بالکل، پر یہ جو ایک ٹائم آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی لوگوں کے اندر ایک ٹھہراؤ آیا ہے، جو ہر بندہ بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی نا، اور ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ کام نہیں کریں گے، ہم لوگ ایک دن گھر سے نہیں نکلیں گے تو دنیا رک جائے گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ دیکھیں انسان، ہر بندے کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے کہ جی میں یہ کروں، وہ کروں، اس سے نہیں مجھے ملنا، اس سے نہیں ملنا، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو مجھ سے بڑی سپر پاور کوئی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر آپ مصروف ہو یا بہت مصروف ہو، کم سے کم آپ اپنے حلقہ احباب کو یاد رکھو، اپنی فیملی کو ٹائم دو۔ حالانکہ میں آرٹسٹ ہوں، میری فیملی کو مجھ سے یہی گلا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور کوئی گلا نہیں۔ میری وائف، میرے بچوں کو، میری مسز کہتی ہیں، وہ اوورسیز ہے مسز میری، فرام ساؤتھ افریقہ، پر وہ بھی اب اس بات پہ ایگری کرتی ہے کہ میرا کام اس طرح کا ہے۔ پر جب سے یہ ہوا ہے تو میں گھر میں الحمدللہ میں گھر میں بیٹھ کے بھی یہ کام کر رہا ہوں کہ کچھ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اور جو میرے دوست احباب ہیں، ہم فون کے اوپر ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہیں۔ کوشش کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ مشکل وقت ہے اور بہت سے ہمارے جو ساتھ لوگ، اسپیشلی ہم کیونکہ اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، یہاں پہ ہمارے جو ٹیکنیشینز ہیں اسپیشلی وہ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو مزدور طبقہ ہے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے، ان کے لیے بڑی مشکل ہے، وہ لوگ کیسے اپنا گزارا کر رہے ہوں گے۔ ان کے لیے میں بلکہ تھینکس کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو جتنے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ہمارے اور جو لوگ اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں، میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگ ان حالات میں ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو مشکل میں ڈال کے، اپنی جانوں کو مشکل میں بہت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل بڑے ہی ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ بالکل، کیونکہ ظاہر ہے جذبہ، حوصلہ چاہیے۔ آپ دوسروں کو، تو آپ کو پتہ ہے یہ وبا ایسی ہے جو لگ جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ معاف کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس طرح ہی لوگ اب ایک دوسرے سے چھپ رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ بالکل بھاگ رہے ایک دوسرے کو۔ یار ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ٹیکنالوجی نے اتنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ فاسٹ فارورڈ ہو گئی ہے، سب کچھ پتہ چل گیا، دنیا تسخیر کر لیا ہم نے، لیکن ایک چھوٹی سی بیماری نے آ کے ہمیں بتا دیا ہے کہ کچھ فرق نہیں ہے۔ بے شک یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو استغفر اللہ ہے نا، بالکل اس سے بڑی اس وقت کوئی دوا نہیں ہے۔ بالکل، اور احتیاط بڑی ضروری ہے۔ من کل ذنب واتوب الیہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے رب کے سامنے معافی مانگے، اور وہ پاک پروردگار کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ ہے توبہ کا۔ بالکل، اور میں کیونکہ قرآن اگر پڑھتی ہوں ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں، تو میں نے بھی ریسنٹلی ایک آیت کا ترجمہ میرے دماغ میں آ رہا ہے، جیسے آپ نے استغفر اللہ کی بات کی، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ لوگ استغفار کریں اور میں انہیں سزا دوں۔ تو ہمارا اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے، وہ تو رحیم کریم ہے۔ تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ ہمیں اس مشکل کی گھڑی میں جو ہے وہ زیادہ استغفار پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بھی پڑھیں اور جو لوگوں کے دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں وہ ختم کر دیں، ابھی بھی ٹائم ہے۔ بالکل، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہم لوگوں کو کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، ہم تو ہے انسان تو ہے ہی سراپا خطا ہے، پر کچھ چیزیں ایسی جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں، کر کے تو دیکھ، ہمت تو کر۔ توبہ ہے، نماز ہے، نماز پڑھو، کسی کا اچھا، آپ کسی کا اچھا نہیں کر سکو، کسی کے لیے اچھا سوچ لو، سوچ ہی لو۔ سوچنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ بالکل ایسے کم سے کم جو درجہ ہے نیکی کا وہ تو یہی نا کہ آپ اچھا سوچ لیں، اچھا سوچ لیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اچھا سوچ لیں گے نا، وہ ہمارے لیے سب سے پہلے اچھا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مولا علی مشکل کشا کا فرمان ہے کہ اگر آپ دعا کے اندر آپ سب کے لیے دعا مانگتے نا، آپ کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو سب کے لیے مانگ لی ہے، آپ کا آلریڈی اللہ تعالیٰ اس چیز کا ضامن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا۔ بالکل،
گھر والوں کو ٹائم دے رہے ہیں, گھر والے خوش ہو رہے ہوں گے کہ چلو فائنلی ہمارے لیے مشکل جو ہے وہ تو چل ہی رہی ہے, لیکن گھر والے آپ کی مسز اسپیشلی خوش ہو گئے کہ چلو میرے لیے ٹائم ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, وہ ابھی بھی خوش نہیں ہے. میں گھر میں ٹائم دیتا ہوں. اچھا ابھی بھی خوش نہیں ہے؟ جی وہ اس وجہ سے کہ میں الحمدللہ میری پوری ٹیم, ہمارا ٹرسٹ ہے, اپنا ہاسپٹل ہے بدوم علی شریف میں, میرے مرشد پاک ہیں سید علی احمد شاہ صاحب, سید سلمان علی شاہ صاحب سرکار. ہمارا ٹرسٹ ہے سید فقیر اللہ شاہ ٹرسٹ. اچھا تو جو ہاسپٹل ہے ہمارے مرشد پاک کے نام پہ ہے, سید علی احمد شاہ ہاسپٹل, الحمدللہ 45 بیڈ کے اوپر وہ ہے. اچھا تو گاؤں کے اندر ہے, تو وہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. سال میں ہمارے آئی کیمپ لگتے ہیں کافی, اور دوسرے شہروں میں جا کے فیصل آباد میں, لاہور میں, نظام پورہ میں بھی, کیا کہتے ہیں یہ چشتیاں والی سائڈ پہ بھی. تو ہم آئی کیمپ لگاتے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کو فری آئی وہ لینس کانٹیکٹ دیتے ہیں, اور سارا کچھ جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں ایلوپیتھک کا, ہومیوپیتھک کا اور ہربل کا ہمارا ٹریٹمنٹ فری ہوتا ہے, فری کاسٹ. تو اس ہمارے ٹرسٹ کا الحمدللہ ایوری ڈے 2 گاڑیاں جاتی ہیں بغیر کسی تصویر کے. میں یہ لوگوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر فرمان ہے کہ آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں, کسی کو ایک ہاتھ سے دیتے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو ہم یہاں پہ لوگوں کی تصویریں اتار رہے ہیں. اچھا کئی لوگ اس کی جو ریزن ہے وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ ہم تصویر جو ہے وہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ دوسروں کو یہ نیکی کا کام کرنے کی ترغیب مل سکے. دیکھیں جی, تصویر لگانے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کسی کے ڈور پہ جاتے ہیں, دروازہ کھڑکاتے ہیں, آپ اسے پوچھیں اس طرح سے, آپ تو راشن دے رہے اور کہہ رہے ہیں آج. جو سفید پوش لوگ ہیں وہ نہیں آنا چاہتے سامنے. بالکل. جو اپنے گھر میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں, وہ کس طرح گزار رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ظاہر ہے وہ پہلے ہی مشکل میں ہے, تو اگر ہم ان کی مدد کر رہے ہیں تو صرف ان کی مدد کریں, لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے. لوگوں ان کی مشکلات میں اضافہ نہیں آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنا آپ دکھاؤ گے جی ہم یہ کر رہے ہیں. ان لوگوں کو نہ دکھائیں کہ وہ وہ پشیمان ہوں. ہمیں وسیلہ بن جانا چاہیے. جی جی, اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو وسیلہ بن جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے اگر ہم کسی کے کام آ سکیں تو, کیونکہ جو اللہ نے دیا ہے وہ آپ کا تو ہے ہی نہیں, ہے ہی کسی کا بھی نہیں. بالکل, وہ تو اللہ کا ہے. اللہ کا ہے, بے شک اللہ نے دیا. میرے مرشد پاک ہمیشہ مجھے فرماتے ہیں, تو ان کے کافی فرمان ہیں الحمدللہ, کہ میں پوری زندگی ان کی تعریف میں لگا رہا ہوں تو کم نہیں ہو سکتی. وہ مجھے فرماتے ہیں کہ اللہ دینے والوں کو دیتا ہے, جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آپ دیتے ہیں تو وہ بڑھتی ہے, پھر چاہے وہ عزت ہو, پیار ہو, دولت ہو, اگر آپ بانٹیں گے تو بڑھے گی. بے شک. دیکھیں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے نا, کہ اگر آپ کسی کو مسکرا کے سے بات کرتے ہیں, بالکل, تو وہ بھی ایک وہ بندہ کتنا اس کے دل کو کتنی خوشی ملے کہ آپ اس کو مسکرا کے ملے, کہ وہ بندہ میں سمجھوں یار یہ آصف سنتو ہے, تو اگر آصف سنتو اس کو بجائے وہ سمجھتے کہ میرا فین ہے تو میں اس کو اچھے طریقے سے, میں وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں, وہ رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ جو آپ کے فینس ہوتے ہیں نا, انہوں نے اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں آپ کا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آئیڈیل بنایا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بندہ مجھے پسند ہے, یہ تو اس طرح کا ہوگا. پھر اگر آپ ملیں آپ ان سے اور آپ کسی اور طرح کے نکلیں تو پھر وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے فین کو. میرے فینس جو میرے دوست احباب ہیں وہ الحمدللہ مجھے آج بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کبھی بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا. میں ہمیشہ سے اپنے آپ کو بالکل سادہ رکھتا ہوں, بالکل, اور جو بھی ہے مالک کا دیا ہوا ہے, میری اتنی اوقات نہیں ہے, سب کچھ میرے مرشد پاک کا کرم ہے, میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے, اور سب یہ جو فینز ہیں, جو لوگ چاہنے والے ہیں, ان لوگوں کی دعائیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں ہے کسی. بالکل ایسا ہی ہے. سنتو صاحب جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم نے اجتماعات میں نہیں جانا, گھروں میں محدود رہنا ہے تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہیں اور ہمارے پیارے بھی محفوظ رہیں اور ہم اس وبا کے پھیلاؤ کا جو ہے وہ ذریعہ نہیں بنے. تو اس سے ظاہر ہے آپ کے جو کانسرٹس ہیں, آپ کا جو ایک محفل سما, وہ سارا کچھ جس طرح سے ڈسٹرب ہوا ہے, اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں. دیکھیں جی, میں فرسٹ آف آل تو اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا, کہ اللہ کا شکر ہے. دیکھیں ایک انسانی فطرت ہے نا, کہ ہم سوچتے ہیں, ہمارا حق ہے سوچنا کہ ہمارا بزنس, میرے تقریباً 58 شوز پوسٹپون ہوئے, تو اس میں بہت بڑا ایک, کیونکہ میں اکیلا نہیں, میرے ساتھ ماشاءاللہ آپ کی پوری ٹیم تقریباً 40 سے 50 لوگ ہیں, جس میں ساؤنڈ آپریٹر ہیں, پورے ٹیکنیشینز ہیں, میری پارٹی کے لوگ ہیں, میرے میوزیشنز ہیں, جو آرکسٹرا ہے, ڈرائیور ہیں, گاڑیاں ہیں,
اور بھی کف پورے ایک سیٹ اپ ہے, پوری ان کے پیچھے خاندان ہے. تو پالنے والی تو مالک کی ذات ہے, پر ایز اے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک منصب عطا کیا ہے, جس منصب پہ میں فائز ہوں, مجھے اس چیز پہ سوچنا پڑتا ہے. تو جب یہ کانسرٹ وغیرہ ہوئے تو میں نے بس یہی دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ یہ تو اپنے حفظ و مان میں رکھنا. یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. سنتو صاحب آج کل ہم بڑا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں, کوئی یوٹیوب پہ لائیو شو کر رہا ہے, کوئی انسٹاگرام پہ آ کے لائیو اپنے فینس کے لیے. تو آپ نے سوچا ہے نیئر فیوچر میں کہ آپ بھی اس طرح کا کچھ کریں اپنے فینس کے لیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کیونکہ ہم سب لوگ اپنے گھر میں جب موبائل دیکھتے ہیں تو ایک ہی خبر آ رہی ہوتی ہے کہ فلانی جگہ پہ اتنے, اللہ معاف کرے, فلانی کنٹری میں اتنا ہو گیا, ادھر وہ ہو گیا ادھر. تو جو آرٹسٹ جہاں جہاں بھی ہیں اپنے فینس کو لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب یہ میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی کا صحیح فائدہ اٹھانے کا ٹائم ہے کہ لوگوں کو ہم انٹرٹین کر سکیں, تھوڑی دیر کے لیے دھیان بٹا سکیں ان کا. کیا خیال ہے, پتہ نہیں ان کی ہمارے تھوڑے سے پرفارم کرنے سے, تھوڑی سی اچھی بات کرنے سے جو چاہنے والے ان کا دھیان کچھ کسی اور طرف جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک عبادت کے حصے میں ہے کہ ہم لوگوں کو, میں آج کل جا رہا ہوں لائیو اپنے پیج سے, تو میں تھوڑا بہت کچھ 2-3 لوگوں کو بٹھا کے قوالی کا ایک آدھا سانگ یا کوئی صوفیانہ کلام پیش کر دیا, ناز شریف. تو لوگ بڑی, مجھے پوری دنیا سے کالز آتی ہیں کہ سنتو صاحب آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے آنکھوں میں ایموشنل ہو جاتا ہوں. ہم بڑے گناہ گار ہیں, بالکل, ہم اور یہ وقت ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو مالک ہمیں معاف کر دے. بالکل ہم کسی بھی امتحان کے قابل نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جو لوگ تو اپنے گھروں میں بیٹھے, مجھے الحمدللہ ہمارا گزارا اچھا ہو رہا ہے, میرا ان لوگوں کی طرف دھیان جاتا ہے جو میرے ساتھ کچھ لوگ ایسے جو جن کا بالکل شو پہ جانا ان کو پہ ملنا ہے. تو میں کچھ نہ کچھ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم کیوں نہ, میں سمجھتا ہوں میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑا ہی کرم ہے. تو میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے, ان کے لیے بھی آسانی کر دے, اور جتنے بھی پوری دنیا میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے. آمین آمین. اور یہاں پہ صرف ایک ملک کی بات نہیں ہے, اسلام کی بات نہیں ہے, انسانیت کی بات ہے. یہاں پہ ہمارا مذہب جو ہے نا انسانیت کے اوپر بیس ہے. بالکل, دنیا کا سب سے افضل ہمارا مذہب ہے الحمدللہ. ہم اس نبی کی امت ہیں جنہوں نے دشمنوں کو بھی شربت پلائے, جو پتھر مارتے تھے ان کو دعا دیتے تھے. تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہم کون ہیں. جی تو یہ بڑا اچھا ایک ٹائم ہمیں مل گیا کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں غلط تھے, ہم نے کہاں غلط سمت کی جانب اپنا رخ کر لیا. ابھی ہم اپنی سمت کو درست کر لیں. آمین جی. میں سمجھتا ہوں کہ جی اپنی سمت کو درست کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. دعائیں جو ہے نا یہ ایک مل جل کے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اگزامپل دیا, اتنا سا چھپ گئے ہیں سب گھروں میں, کتنی بڑی سپرے پاوریں ہم یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم لوگ. ہم ادھر سے میزائل پھینکے گئے, وہ کدھر گئے؟ پوچھیں ان سے کہ وہ جو دعوے کرتے تھے کہ جی ہم یہاں سے میزائل چھوڑیں گے, ادھر یہ ہو جائے گا, ادھر سے یہ کر دیں گے. ہم روز نیوز دیکھتے تھے کہ یار یہ کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے اتنا سا ہلکا سا دیا ہے, دیکھو ذرا کون سپر پاور ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ توبہ کا مقام ہے. میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ توبہ کا مقام ہے. ہم اپنے اس میں یہ ایک بڑی لاجک کی بات ہے کہ ہم اپنا آپ بھول گئے ہیں. جو لوگ اپنا کلچر بھولتے ہیں نا وہ بہت خراب ہوتے ہیں. ہم جس کلچر میں ہم جتنی مرضی ترقی کر لیں, ماں ہے, باپ ہے, بالکل, بڑے بزرگ ہیں, ادب احترام اور رسپیکٹ بہت بڑی چیز ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. کسی کو اٹھ کے ملا میں اس کے لیے اٹھوں گا, ہم بھول گئے. کوئی بزرگ آدمی آ گیا تو آ گیا, وہ کھڑا ہے, ہم بیٹھے. یہ چھوٹی چیزیں میں جب سے یہ ہوا تو میں بڑی باتیں سوچ رہا ہوں, کیونکہ میں پبلک میں جاتا ہوں, پوری دنیا میں ٹور کرتا ہوں الحمدللہ, تو بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. تو
الحمدللہ مجھے بڑی میرے ماں باپ کی دعائیں، میری ماں کی مجھے دعائیں ملی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ریسنٹلی میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو ان کی دعائیں، ان کی جو ہے نا مجھے بڑی، انہوں نے مجھے بڑی دعائیں عطا کی تھی، میرے والد صاحب نے بھی. تو وہ مجھے ہمیشہ یہی بات سمجھاتے کہ بیٹا عاجزی بہت بڑی چیز ہے. اچھا، اب ہم تھوڑا لائٹ موڈ کی طرف آتے ہیں. جی. کیا پسند ہے اور کس کے ہاتھ کا پسند ہے؟ میری وائف ہیں جو تسنیم، میرے بچے، میری بیٹی ہے بڑی سیدہ تاجور، چھوٹی بیٹی شہر بانو ہے، بیٹا ہے محمد علی حیدر شاہ زلان سنتو. تو ماشاءاللہ وہ بورن ہے ساؤتھ افریقہ سے. تو وہ جو میں اپنے پاکستان میں رہ کے 3-4 مزے لے لیتا ہوں، کیونکہ میری مسز ساؤتھ افریقن کھانے بھی بہت اچھی بناتی ہے. اچھا. پھر سی فوڈ تو ماہر ہے نا، سی فوڈ کی امیزنگ ہے. گھر میں بیکنگ بھی. ہمیں بلائیں پھر کسی دن. جی آئیں، موسٹ ویلکم جی، اینی ٹائم. ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیبی میرے گھر میں مہمان آئے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. میری مسز کو بھی پتہ ہے کہ میرے گھر میں مہمان آتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ کا کرم ہے، شکر ہے. تو میری مسز جی پائز وہ بڑی اچھی بناتی ہے، پیٹیز وغیرہ. زیادہ حلیم بہت بناتے ہیں گھر میں. اچھا، میری مسز مشکل ہے ویسے. ہاں جی، آپ کو پتا آج کل گھر سے باہر تو نکلنا نہیں ہوتا، تو گھر کے اندر ایسے ہے جیسے ٹرین کے ڈبے میں بیٹھے ہوئے. کوئی سیٹ بدلی، ادھر بیٹھ گئے، کبھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، پھر اٹھے بیڈ پہ چلے گئے، پھر اٹھے کہاں پہ جانا ہے. صوفے سے بیڈ پہ، گارڈن تک بھی باہر مین گیٹ تک آتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یار کوئی آیا کسی کا ہاتھ نہ لگاؤ. سینیٹائزر ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ ماسک منہ پہ لگایا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے پھر یہ ہے کہ مسز ماشاءاللہ بہت اچھا بناتی. میرے ساس سسر بڑے خوش قسمت ہیں آپ تو. ہاں جی، میری ساس سسر بھی مل جاتے ہیں پاکستان آئے ہوئے ہیں، وہ بھی الحمدللہ ادھر ہی ہیں، لاہور پاکستان میں ہے میرے پاس. ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے ہیں میرے سسر. اور میری جو ساس ہے وہ بہت اچھا بناتی ہیں سی فوڈ. مجھے تو ڈبل ہو گیا نا کہ ساس ڈبل ٹریٹ ہے آپ کی. ہاں جی، وہ ماشاءاللہ گھر میں پیزا بناتے ہیں، پائز اور کھانے. کڑھائی گوشت بہت اچھا بناتی ہے میری مسز، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کڑھائی گوشت بناتی ہے. اور ہم گھر میں برائے اسٹینڈ رکھے ہوئے ہم نے. تو ہم ساؤتھ افریقن یہاں پہ تو کرتے ہیں. کھانے پینے کے بڑے شوقین لگ رہے ہیں مجھے. جی میں بہت شوقین ہوں کھانے پینے کا. تو اتنے فٹ کیسے ہیں پھر؟ جی اللہ کا شکر، میں بہت مقدار کا کھاتا ہوں شروع سے. اور میری ایک روٹین ہے، میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میرے مرشد پاک نے مجھے بتائی ہوئی ہے. پہلے میری بھی کچھ لائف اس طرح کی تھی کہ میں بہت الٹی سیدھا کھاتا تھا. تو پچھلے کافی سال سے پھر میرے مرشد پاک نے مجھے ایک جو ہے نا ہدایت یہ کی ہے کہ آپ ایک ٹائم میں کھانا کھاتے ہیں تو 6 گھنٹے کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے. کم سے کم آپ کا ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم کا 6 گھنٹے کا مارجن ہونا چاہیے. ہم ہوتا ہے کہ ابھی کھانا کھایا 15 منٹ نہیں گزرے تو اس کی پلیٹ میں سے بھی کھا لیا. اس کی پلیٹ ایک نارمل ہماری ایک سٹائل ہے لائف کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندے کو خراب کرتا ہے. میں 6 گھنٹے کھانا کھا لیا نا، میں پھر 6 گھنٹے کے دوران میں فروٹ کھاتا ہوں. اس کے دوران کوئی بسکٹ چائے کے ساتھ لے لیے. کھانا بڑا ضروری ہے صحت کا خیال رکھنا. جی میں آرٹسٹ ہوں، ذمہ داری ہے. اور میرے سب سے زیادہ جو مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے اپنے گلے کے لیے. میں ہیوی چیز نہیں کھاتا ہوں، چیزیں میں سب کھاتا ہوں الحمدللہ. کڑھائی گوشت بھی، اچار وغیرہ بھی کبھی کبھی کھا لیتا ہوں. آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں، پروگرام کا وقت بہت ہی تھوڑا سا رہ گیا ہے، لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ سے کلام کی فرمائش نہ کریں. جی ضرور. تو پلیز پھر کچھ ہو جائے. جی میں کیا سناؤں آپ کو؟ آپ جو بھی سنانا چاہیں. 2 بول ناز شریف کے میں نئی کمپوزیشن کی ہے، اور یہ میرے مرشد پاک سید سلمان علی شاہ صاحب کو بہت پسند ہے. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا. ہم گناہگار
روکی بگڑی کو بنایا جائے گا. ہم گناہگار کی بگڑی کو بنایا جائے گا. یہ بڑا خاص شعر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب سواری سیدہ زہرا کی آئے گی حشر میں, جب سواری سیدہ زہرا کی آئے گی حشر میں, حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا. ہم گناہگار روکی بگڑی کو بنایا جائے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور مجھے امید ہے, مجھے تو بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات چیت کر کے. امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی آج کا شو جو ہے بہت پسند آیا ہوگا. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے